اس کے علاوہ دوسرا کوشچن میرا سر یہ ہے کہ آ، اسلام میں کتنے زیادہ مسالک اور فرقے بن چکے ہیں آپ جانتے ہی ہیں. تو سر ہاؤ کین آئی سے آئی ایم رائٹ اینڈ یو آر رانگ؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں اگر سنی مسلک سے ہوں تو میں کیسے خود کو، میں اندر جو میرے اندر کوشچن چل رہے ہیں، میں کیسے خود کو سیٹسفائڈ کر سکتا ہوں کہ آئی ایم آن رائٹ عقیدہ یا مسلک. اور سر پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 72 فرقے بنیں گے یا 73 بنیں گے تو ایک کے علاوہ باقی سارے جہنمی ہیں. تو سر جس مکتبہ فکر کے عالم کے پاس جائیں وہ خود کو درست مانتا ہے، وہی قرآن وہی احادیث ہیں جن سے وہ پروف کرتا ہے آئی ایم رانگ، آئی ایم رائٹ اینڈ یو آر رانگ. اور سر بیچ میں جو میرے جیسا بندہ ہے جس کے پاس ریلیجن کا اتنا زیادہ نالج نہیں ہے، وہ کہاں پہ جائے، کس کو پکڑے اور کس کو چھوڑے؟ بیسیکلی میرا کوشچن یہ ہے. تو آئی ہوپ یو ول آنسر می. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں ضرور ہی جائیں یا کسی کو پکڑیں کسی کو نہ پکڑیں. دیکھیں یہ جو حدیث ہے، پہلے میں آپ کو یہ ضمنی طور پہ عرض کر دوں کہ اس کی صحت پہ کافی لوگوں کو شک ہے. کچھ اسے ضعیف کہتے ہیں، کچھ اسے حسن کہتے ہیں، لیکن لیٹس اسیوم کہ یہ حدیث ایسے ہی ہے جیسے ان کی ساری روایت کی ریکوائرمنٹ پہ یہ پوری اترتی ہے. تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس میں کہیں بھی کوئی آپ کو کسی فرقے کا نام نہیں ملے گا کہ فلاں فرقہ جو ہے وہی ٹھیک ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ پوچھا گیا جب سنن ابن ماجہ میں جو روایت ہے اس کے مطابق جب پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا فرقہ، تو انہوں نے کہا الجماع. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں الجماع سے مطلب تو جو صحابہ کی جماعت ہے. آج کل کے زمانے میں تو صحابہ نہیں ہے، تو آج ہم کہتے ہیں جب جماعت، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن جو مجھے اس کا مطلب سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو مجموعی طور پہ اسلام کی بنیادی ضروریات پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا انکار نہیں کرتے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صورت میں آخری نبی مانتے ہیں بغیر کسی فن بٹ کے. وہ لوگ جو اسلام کی جتنی بھی عبادات کی ریکوائرمنٹس ہیں، اخلاقیات کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ پوری کرے نہ کرے لیکن ان کو ٹھیک مانتے ہیں. اب سوال پھر یہ رہ جاتا ہے کہ پھر اختلاف کی گنجائش کہاں رہتی ہے؟ دیکھیں اختلاف کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے. آپ کو کتنے، یعنی کہ جو اسلام کے یہ جتنے بھی ہم جن فرقوں کا آپ نے نام لے لیا نا کہ سنی ہے، اور سنی کے اندر جو ویریشنز ہیں، مثال کے طور پہ اہل حدیث ہیں یا اہل اپنا بریلوی حضرات ہیں، یا جو جتنے بھی مجموعی طور پہ، اب کافی نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کا نام نہ لے کے اوفینڈ کر دوں یا ایون جو اہل تشیع ہیں، اہل تشیع کے جو مختلف اندر جو اس کے سب مسالک ہیں. تو دیکھیں اس میں جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور جتنی بھی یہ سارے کے سارے ان پہ متفق ہیں. یہ ہے وہ جماعت. ان کے اندر فکری اختلاف ہے. فکری اختلاف جو وہ بری بات نہیں ہے. اسلام فکری اختلاف سے آپ کو بالکل بھی نہیں روکتا، بالکل بھی نہیں روکتا، تفرقے سے روکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو علیحدہ ہی کر دو، جو جس کا مصداق یہ لوگ جس اس حدیث میں ہیں. اب فکری اختلاف کو اسلام کیسے نہیں روکتا؟ کئی مثالیں آپ لے لیں. بنو قریظہ کو لے لیں، جب وہاں پہ جہاد کا حکم ہوا، صحابہ کو کوئی بندہ رستے میں کوئی بندہ نماز نہ پڑھے وہاں پہنچے بغیر. اب صحابہ کی جماعت ہے، وہ جا رہی ہے، رستے میں نماز کا وقت ہو گیا. کئی صحابی انہوں نے نماز پڑھ لی، کئی صحابی انہوں نے نہیں پڑھی، دو گروہوں میں بٹ گئے. جنہوں نے پڑھی انہوں نے یہ استدلال کیا اس بات سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ایک عجلت کو ظاہر کرتا تھا کہ جلدی جلدی گھروں سے نکلو، جلدی پہنچو. جو دوسرا گروپ تھا انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جلدی دیر کا نہیں پتا، جب نبی نے کہہ دیا نماز نہیں پڑھنی رستے میں تو نہیں پڑھنی، وہیں پہ جا کے ہم پڑھیں گے. بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو انہوں نے دونوں کو ٹھیک کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا اور تم نے غلط کیا ہے، اس لیے کہ وہ فکری ایک اس میں اختلاف ہوا. وہ سارے کے سارے تھے تو اسلام پہ ہی، سارے کے سارے مسلمان تھے. ایسے ہی حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے درجوں فکری اختلافات تھے آپس میں. کچھ روایات میں تو وہ 100 سے زیادہ تھے، اور بھی کئی صحابی تھے ان کے آپس میں تھے، لیکن چھوڑا تو نہیں نا کسی نے. تو یہ تفریق کون ہوئے بیچ میں؟ زکوٰۃ کا جنہوں نے انکار کر دیا، جو خوارج ہو گئے، جو نکل گئے، جیسے آج کل کے دور میں جو ہیں قادیانی ہیں مثال کے طور پہ، کہ یہ بھی اسلام کے سسٹم کو تو مانتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تفریق کر لیا، دائرہ اسلام سے ہی باہر نکل کے تھے امت پہ ہی، لیکن کچھ ایسی حرکتیں کر دی کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. اور اس کے علاوہ آپ کو کتنے لوگ ایسے مل جائیں گے جو کہ دین کے اندر رہتے ہوئے بھی کتنی ہی تبدیلیاں ایسی کرتی ہیں جو ضروریات دین سے جو انکار کے برابر ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی نا نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ نماز کو فرض سمجھتا ہے.
اپنے آپ کو غلط کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ بھی دین پہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی کسی وقت جو ہے وہ ضرور ہدایت دے دے گا، کم سے کم امید یہی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس نے دروازہ تو ہدایت کا بند نہیں کیا نا. لیکن آپ کو بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے مل جائیں گے جو آپ کو یہ دلیلیں دیں گے کہ دیکھیں جی نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے نا، تو وہ تو ہم ویسے ہی نہیں کرتے، شراب ہم نہیں پیتے، کسی کا مال ہم نہیں کھاتے، رشوت ہم نہیں لیتے، بدعنوانی ہم نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ہم جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز قائم کی ہوئی ہے، یعنی کہ گناہ کا جواز گھڑ لیا انہوں نے، دین کی بنیادی ضرورت سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے. یہ ایسے ہی ہیں جو عدت کی مدت ہے اپنا 4 مہینے 10 دن، وہ نہیں آج کل کیا ضرورت ہے جی، آج کل تو وہ پہلے تھا کہ پتہ نہیں عورت پریگننٹ ہے یا نہیں ہے، آج جو ہے وہ تو ایسی ضرورت نہیں ہے نا، آپ ٹیکنالوجی موجود ہے، ایک دم سے پتہ چل جاتا ہے. ڈو یو تھنک کہ اسلام اس لیے کر رہا تھا کہ یہ صرف پریگننسی چیک کرے؟ پریگننسی 4 مہینے 10 دن سے پہلے نہیں ہو سکتی. وہ اسلام آنر کرتا ہے کہ انسان کی سائیکالوجی ہوتی ہے، اس کا ماحول بدل رہا ہوتا ہے، غم کی 5 سے 7 سٹیجیں ہوتی ہیں، ٹائم لگتا ہے انسان کو باہر، لیکن وہ نہیں ایک دین کی ایک سیٹلڈ ایک پروپوزیشن ہے، اس سے انکار کر دیا. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایک مسلک کا حصہ ہیں. جب تک آپ اسلام کی جو بیسکس ہیں ان پہ آپ پورے ہیں، آپ کسی مسلک میں بھی آپ رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. انفرادی طور پہ وہ اور بات ہے، کسی نے گناہ زیادہ کیا، کسی نے کم کیا، لیکن میں جو پرنسپل ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایسی ایک تفریق کر لیں کہ آپ کے دین سے آپ باہر ہی نکل جائیں، کہ ایسی ایک کر لیں. یہ کسی کو میں اوفینڈ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہمارے جو سر سید صاحب تھے نا، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ دین کو ویسٹ کی روشنی میں تشریح کیا کرتے تھے. آج کل بھی ایک صاحب ہیں پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، وہ جو بتاتے ہیں کہ نہیں عورت سے ہاتھ ملانا جو ہے وہ جائز ہے. یہ ہے دین کی ضرورت کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نہیں ہے جائز. ایون آج بھی آدمی اگر کسی عورت سے ہاتھ ملاتا ہے اور وہ اس کو غلط سمجھتا ہے تو وہ بھی اس حدیث کا اطلاق اس پہ بھی نہیں ہوتا، کہ وہ جان رہا ہے کہ جناب میں مجرم ہوں. ایک قاتل میں اور دہشت گرد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ جو قاتل ہوتا ہے، عام قاتل ہوتا ہے، وہ ملک کا جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کے اندر رہ کے جرم کرتا ہے. جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہی نہیں ہے، اس لیے ایک عام قاتل اور دہشت گرد کو ایک طرح سے نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا. اینڈ دس از ویئر what this hadith is saying، کہ وہ لوگ جو اسلام کے اندر رہتے ہوئے غلط کر دیتے ہیں یا اسلام کے اندر رہتے ہوئے تفریق کر دیتے ہیں، ان کا معاملہ اور ہے. لیکن جو دین کی اساس سے پیچھے ہٹ کے ون وے اور دی ادر، وہ بھلے میرے دین سے انہوں نے سب کچھ سیکھا، بھلے وہ میری امت میں تھے اوریجنلی، لیکن انہوں نے آپ کو تفریق کر لیا، دیر فور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے.